والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ سب درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تو بندے نے سبحان اللہ کیسے میں کہ شاید تھک گئے نہیں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا میں بولے سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں محترم سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد ہر نبی کا ذکر ہوا آدم علیہ السلام آئے آنے کے بعد ذکر ہوا نوح علیہ السلام آئے آنے کے بعد ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام آئے آنے کے بعد ان کا تذکرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام لوط علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کا دنیا میں آنے کے بعد ذکر ہوا چرچا ہوا تذکرہ ہوا لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں ابھی آئے نہیں تو اللہ نے آنے سے پہلے ہی آپ کے تذکرے کیے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر دانا کھا لیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے تو عرش کی طرف آدم علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد اللہم انی اسألک بحق محمد کہ اے باری تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری بخشش فرما مجھے معاف فرما ابھی حضور آئے نہیں آدم علیہ السلام نے حضور کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے پتلا بنا نہیں تھا آدم علیہ السلام کا پتلا بنا نہیں تھا تو اللہ کی ذات نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا اور بہت سی روایات ہیں جن میں مجھے ابھی یاد آیا ایک بادشاہ کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یمن کا بادشاہ 400 علماء کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے کے قریب سے گزرا تو مدینے میں ٹھہرا مدینے میں قیام کیا
تو مدینے میں جتنے بھی 400 علماء تھے اس کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہت سارے باغات ہیں، اور انہوں نے اس بادشاہ سے کہا، اس کا نام تھا طبا یا طبا ایسا نام تھا اس بادشاہ کا. تو 400 علماء نے بادشاہ سے کہا کہ یہ زمین جو ہے جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، ہماری بصیرت اور تاریخ کی کتابیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے. ابھی حضور آئے نہیں، لیکن علماء نشاندہی کر رہے ہیں کہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا ہجرت کا مقام یہ مدینہ ہوگا. اس بادشاہ نے کہا کہ اگر ان کی ہجرت کا مقام یہ مدینہ ہے تو میں اس ہستے کے لیے، اس ذات کے لیے، آخری نبی کے لیے ایک مکان تیار کرتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں گے تو میں ان کے لیے مکان تیار کرتا ہوں، اسی مکان میں وہ ٹھہریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر اللہ کی ذات نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. نبوت عطا فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اسی مکان میں ٹھہرے جو اس بادشاہ نے وہ مکان بنایا تھا، اور اس مکان میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے تذکرے ہوئے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صرف نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا، اور قرآن پاک کی 100 آیات گواہی دیتی ہیں. 100 آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آتا ہے. اتنی آیات میں آتا ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کے بھی ذہن نشین بات ہو جائے. آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کوئی ایسا بدبخت آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے کہ آپ کسی کی لپیٹ میں آ جائیں اور آپ کو جو ہے کوئی قائل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کروا دے. تو اللہ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آیات ختم نبوت کے بارے میں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں جی؟ کتنی جی؟ 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے متعلق کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور 300 محدثین کے اقوال ہیں جن میں محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور یہ تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات، یہ عقیدہ بنانا کیوں ضروری ہے کہ ایک تو ہمارا قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے نبوت کا تاج عطا فرمایا اور ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسے بدبخت منکرین نبوت پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 شخص، بدبخت شخص جنہوں نے حضور کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب اور اسود انسی تھا. کون کون تھے؟ مسلمہ کذاب اور اسود انسی، یہ 2 نام ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو
لعین ہے، تو بدبخت ہے۔ اور ادھر سے مسلمہ کذاب ان کے پاس جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں تو مسلمہ کذاب یہ وقت کا وڈیرا تھا، جیسے کہتے ہیں کہ وڈیرا تھا، اس مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میرا ان پہ ایمان ہے۔ اور پھر سوال کرتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی۔ مطلب اس بات کا یہ تھا کہ میں اس جھوٹے الفاظ کو، جھوٹی نبوت کو اپنے کانوں سے سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر وہ مسلمہ کذاب دوبارہ سوال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان پہ اللہ کی ذات نے کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید۔ اور پھر کہتا ہے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، لعنتی ہے، اور تیری بات مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ تو دوسری دفعہ بھی یہ الفاظ دہرائے اور حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی جب اس نے یہ تقاضا کیا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو صحابی نے فرمایا کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی۔ مطلب اس بات کا یہ تھا کہ میں تو تیری اس بات کو اپنے کانوں سے سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تو جھوٹا ہے۔ اور اس زمانے میں آ کر مسلمہ کذاب نے اس صحابی کے ساتھ کیا ظلم کیا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلی بات پہ تو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب صحابی نے کہا کہ میں تجھے جھوٹا مانتا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی، تو اس نے جو ہے اس کے جو وہاں کھڑے تھے مریدین، ان سے کہا کہ ان کا بازو کاٹ دیا جائے۔ ایک بازو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، پھر ان کے ناک کو کاٹ دیا گیا، ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا، کانوں کو کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے پہ اپنا چھری چلا کے، خنجر چلا کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کس زمانے میں شہید کیا گیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا ایمان تھا، اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ صحابی کب گوارا کر سکتے تھے کہ کوئی جھوٹا ایسا آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے؟ اپنی جان تو قربان کر دی لیکن اس کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس کی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اپنی جان فدا کر گئے۔ اور دوسرا بدبخت، دوسرا لعین اسود انسی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور یمن کے ایک اپنا صحابی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی حضور کے زمانے کو پایا، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ سے بات سننا، یہ میں اصل میں وہ خطیبانہ بات نہیں کرتا، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا چیز ہے اور ہم نے نبوت کے لیے کیا کرنا ہے۔ کہ جیسے صحابی حضور کی نبوت پہ کٹ مرے، جان دے دی، لیکن جھوٹے نبوت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، ایسے ہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایسے ہی میں اسود انسی کی بات کرتا تھا کہ وہ دوسرا بدبخت یمن کا رہنے والا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، حضور کے دور میں ہی وہ ایمان لے آئے،
جب ایمان لے آئے لیکن حضور کی ذات تک نہ پہنچ سکے، آپ کی زیارت نہ کر سکے، لیکن یمن میں ان کو پتا چلا کہ اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب ابو مسلم خنانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تو بدبخت ہے، تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو اب اس نے آپ کی اس بات پہ کیا سزا دی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی اور پھر بہت بڑی چکھا بنائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا، تو اللہ کی ذات نے آگ کو کیا حکم دیا تھا؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا۔ ایسے تو اللہ کی ذات نے ابو مسلم خنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسود انسی نے بہت بڑی آگ کی چکھا جلائی اور اپنے اس کے جو کرندے تھے، بازاری تھے اور اس کے درباری جو تھے، ان سے کہا کہ ان کو بھی آگ میں پھینک دو۔ ابو مسلم خنانی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا دیا، آگ نے ان کا ایک بال تک نہ جلایا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ جو لوگ مر مٹتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ابو مسلم خنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب آگ نے ان پہ اثر نہ کیا اور صحیح سلامت آگ سے نکل آئے، اب وہ جتنے درباری تھے وہ سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہے جن پہ آگ اثر نہ کر سکی، تو وہ کہنے لگے آپس میں اگر یہ یہیں رہ گئے تو ہم پہ کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، ہم نے ان کو جو سزا دی ہے تو اللہ کی مدد ان کے کو ساتھ ہے جس کی وجہ سے ہم کسی پکڑ میں آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے ملک سے جلا وطن کر دو۔ تو ابو مسلم خنانی رحمت اللہ علیہ کو یمن سے انہوں نے جلا وطن کر دیا اور ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سیدھے مدینہ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے زیارت کے لیے مدینہ گئے تو پتہ چلا مدینہ میں جا کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا۔ اب مسجد نبوی میں چلے گئے تو اپنی اونٹنی کو باہر باندھا، مسجد نبی کے اندر گئے اور ایک ستون کے ساتھ کھڑے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اپنی جگہ سے اٹھے، قریب آ کے بیٹھ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ کہاں سے ہو؟ کہنے لگے میں یمن سے ہوں، اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو ابو مسلم خنانی رحمت اللہ علیہ ان کا اصل نام جو تھا عبداللہ بن ثوب تھا، عبداللہ بن ثوب ان کا اصل نام تھا۔ تو کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن ثوب ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کو اسود انسی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اس نے آگ میں پھینک دیا تھا، تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ نے ان پہ کوئی اثر نہ کیا۔ اور فرمایا کہ تم ابو مسلم خنانی ہو؟ کہنے لگے جی میں ابو مسلم خنانی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو پکڑا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، درمیان میں بٹھایا، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے لیے ان سے دعا بھی کروائی اور ان کو سامنے بٹھایا اور اس پہ فخر کیا کہ اللہ کی ذات نے اس امت میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کے لیے اللہ کی ذات نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جو بندہ بھی اس ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ تو چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ 1840 میں مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیان کے ہندوستان کا جو علاقہ ہے قادیان، وہاں پیدا ہوا 1840 میں، 39 بھی لکھا ہے 40 بھی لکھا ہے۔ تو یہ
اس کا باپ جو تھا اس کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور وہ ایسے ہی وڈیروں کا کام کیا کرتا تھا. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو خود یہ پاکستان کے گجرات کے علاقے میں کچہریوں میں کام کرتا تھا. کہاں کام کرتا تھا؟ کچہریوں میں کام کرتا تھا. اب یہ بڑا ہوشیار اور چلاک تھا لیکن بعض اوقات اتنا بیوقوف بھی تھا کہ لوگ اس کی بیوقوفی پہ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے. ایک بیوقوفی کی بات میں یہ سنا دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ جوتا جو تھا نا وہ الٹا پہنتا تھا کہ دایاں پاؤں بائیں میں اور بایاں دائیں میں پہنتا تھا. تو اس کی والدہ نے اس پہ نشانی لگا دی تھی کہ یہ دائیں میں پہننا ہے یہ بائیں میں پہننا ہے. اس کو تو اس کی اتنی سمجھ اس کی عقل ماری ہوئی تھی لیکن یہ ہوشیار بڑا تھا. اب اس کا کچھ اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور 1890 میں اس کا اتنا اثر و رسوخ بڑھ گیا کہ بہت سارے لوگ اس کے گرویدہ بن گئے. اور 1902 یا 3 میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. کتنے عرصے کے بعد؟ 1940 میں پیدا ہوا اور 1902 یا 3 میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اور 1908 میں دعویٰ کرنے کے بعد 5 سال زندہ رہا پھر مر گیا. اور مرا کہاں؟ یہ بیت الخلاء میں لیٹرین میں جا کے مرا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو اتنا بدبخت انسان تھا کہ جس کی زندگی اور میں گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہوں اور ہم ایک تو اس نے ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, دوسرا اس کی ایسی تحریفات ہیں, کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے. یہ اللہ کے بارے میں بہت نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی ذات ہم سب کو معاف فرمائے, بہت کفریہ الفاظ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بکتا ہے اور کتابیں میں بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں. تو یہ 1908 میں یہ مر گیا. لیکن میرے دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 1908 سے لے کر یہ 2023 کتنا سوا سال ہی ہو چلا تقریباً, کیوں جی 8 اور 23 کتنے ہو گئے, 2 3 5 15 سال, 115 سال بعد بھی 115 سال بعد بھی اس کی دعوت اور اس کا اثر, اس کی جو تبلیغ کر گیا اور اس کا جو بھی اپنا مذہب چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا, جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کر کے چلا گیا. اب بھی تمہارے اس ملک میں یہ جال بچھا ہوا ہے ان لوگوں کا, بدبختوں کا. اب آپ خود بتائیں کہ جو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, کوئی بندہ بھی آ کر کہہ دے کہ میں میرے باپ کے بارے میں کہہ دے کہ جس کو تم اپنا باپ اصلی مانتے ہو میں بھی تمہارا باپ ہوں, کیوں جی میں بات دوبارہ کر سکتا ہوں؟ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا اور ختم نبوت کا وارث بنا کے بھیجا اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. تو اللہ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں اگر بھیجا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کتنا بدبخت لعین اور ہمارا کتنا اسلام کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اس دشمن عناصر سے ہم نے دنیا میں بچنا ہے. یہ ہمارے ہر جگہ پہ موجود ہیں, ان سے شریعت یہ کہتی ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ان سے لین دین نہیں ہونا چاہیے, ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں, ان سے تعلقات توڑیں, ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے اور ان سے ہم جو ہے اپنی دوستی نہیں لگا سکتے. زندگی کا کسی طرح کا بھی تعلق ان سے رکھنا ہمارے لیے حرام ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں. تو اس کے لیے آپ سب تیار ہیں کہ انشاءاللہ قادیانیوں کا کتنی بھی مصنوعات ہیں اور کسی طرح بھی ہم اس کی دوستی اور ان کا کوئی تعلق بھی نہیں کبھی زندگی میں قبول نہیں کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں سارے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو بات میں نے رانا وسیم صاحب کی درخواست پہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں
ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرا اس اعتبار سے میرا حصہ پڑھ جائے. کیا نہیں؟ لیکن میں نے آپ کا تھوڑا سا وہ تو بات سمجھنے کی تھی، اب بات تھوڑی سی جذباتی ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ سوئے ہوئے کتنے ہیں اور جاگ کتنے رہے. چیک کر لیں. چلو ٹھیک ہے، ایک شعر پڑھ کے چیک کر لیتے ہیں. جیتا دونوں بازو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کیا تو سمجھو سارے جاگ گئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. سمجھا نہیں؟ حور و قصور یعنی کہ حورا تے گلمان، جنت کی بات ہو رہی. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ تھی، ایک ٹھکانہ تھا، ایک بس اسٹاپ تھا، مسافر خانہ تھا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکے. اور اس جگہ میں ایک مائی رہتی تھی ایک جھونپڑی کے اندر، اس کا نام تھا ام معبد. کیا نام تھا جی؟ بات سنیے آپ نے، اس کا نام تھا ام معبد. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینے گئے تو اس سے تھوڑے فاصلے پہ پہلے آتا ہے یہ اسٹاپ. تو پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، دوپہر کا وقت بھی تھا، گرمی بھی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ تھوڑی دیر قیام کر لیں اور یہاں پوچھ لیتے ہیں گھر والوں سے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہو تو ہمیں مہیا کر دیں. تو گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی مائی ہے جس کا نام تھا ام معبد. اماں جان سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اماں جان کو کھانے کے لیے کو پینے کے لیے؟ کہنے لگی قحط سالی کا دور ہے، کوئی چیز نہ کھانے کے لیے میرے گھر میں ہے نہ پینے کے لیے ہے. بکریاں ہیں لیکن دودھ نہیں دیتی، لاغر بکریاں بالکل سوکھی ہوئی ہیں، قحط سالی ہے، سبزہ ادھر نہیں ہے، تو ان کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے اماں کو کہا کہ اماں بکری میرے حوالے کرنا تیرا کام ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھیجنا میرے رب کا کام ہے. تو اماں نے جب حضور کو بکری پیش کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی تھنوں کو دودھ ہاتھ لگایا تھا تو تھن دودھ سے بھر گیا. تو میں اس موقع پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس نبی کا تھنوں پہ کو ہاتھ لگانے سے اس تھنوں میں برکت آ گئی، دودھ کی برکت آ گئی، تو جس نبی کی سنت جس گھر میں جائے گی برکت آئے گی یا نہیں؟ تو اس لیے ہماری سب سے بڑی عظیم محبت کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، سنت والی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر یہ عجیب بات میں یہ سنانے لگا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام آرام کیا، ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا اور کلی کی. وضو کے لیے پانی لیا اور کلی کی. اس پانی کو ایک درخت کی سوکھی ہوئی جڑ تھی جس پر پھینک دیا اور آپ چلے گئے، سفر پہ چلے گئے. نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا، دوسرے روز ہم نے دیکھا کہ جس درخت کی جڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کلی کا پھینکا تھا وہ سبز ہوئی، یعنی کہ وہ اپنا اگنا شروع ہو گئی، اس سے سبزہ وہ اس نے گروتھ کی، اگنا شروع کیا، وہ ایک درخت بنا اور اس کو پھل لگا، پھول لگے، پھر پھل لگا. تو ہم نے اس پھل کو کھایا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور اس سے پیاس بھی ختم ہوگی، بھوک بھی ختم ہوگی. تو جس نبی کی اتنی برکتیں ہوں تو ہم تو اس نبی کا دامن پکڑیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے جایا کرتے تھے خوشبوئیں آیا کرتے. بلکہ اماں آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، میں جس رستے سے گزرتی تھی تو خوشبوئیں آیا کرتی تھی.
پتھروں پہ میرا پاؤں آتا تھا تو روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے. میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت جھک کے سلام کیا کرتے تھے. میں روشنی میں گزرتی تھی تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے تھے، اور میں رات کو گزرتی تھی تو چاند مجھے سلامی پیش کرتا تھا. یہ اماں آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام ابھی میرے بطن میں تھے تو میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جایا کرتی تھی. باقی مکہ کی عورتیں جب پانی لینے جاتی تو رسی کو اس کے ساتھ ڈھول بندھا ہوا ہوتا تھا، کنویں کے اندر پھینکتی تھی. جب میری باری پانی لینے کی آتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا. اور اللہ کی ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا، کتنا حسین بنایا. کسی شاعر نے خوب کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، حضور کا چہرہ صاف ہے. جس وقت تیرا حسن مجسم اس رنگ میں ڈایا ہوگا. کسی شاعر نے کیا کسی جگہ پہ بیٹھ کر کیسی انداز میں یہ شعر لکھا، اور آخری ہے اور آپ کے سننے توجہ چاہتا ہوں. جب تیرا حسن مجسم اس رنگ میں ڈایا ہوگا، جب تیرا حسن مجسم اس رنگ میں ڈایا ہوگا، 100 سال تو فرشتوں کو ہوش نہ آیا ہوگا. بچے عجیب بات کرتے ہیں. جس وقت تیرا حسن مجسم اس رنگ میں ڈایا ہوگا، 100 سال تو فرشتوں کو ہوش نہ آیا ہوگا. 100 لال تراشے ہوں گے پھر ہونٹ بنائے ہوں گے. سبحان اللہ. 100 لال تراشے ہوں گے پھر ہونٹ بنائے ہوں گے. دانتوں کی جگہ موتی چن چن کے لگایا ہوگا. جس فرشتے نے بنائی ہوں گی تیری آنکھیں. سبحان اللہ. کہہ دو یار، کہہ دو. جس فرشتے نے بنائی ہوں گی تیری آنکھیں، 100 سال تو حوض کوثر میں نہایا ہوگا. سبحان اللہ. اے نبی میں تیری تعریف کیا کروں، خدا کو بھی تجھے دیکھے بنا چین نہ آیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.